بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقویز کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلاه اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائے، اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کی جو محل ہے ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو کہ جیسے صف بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین سواری لینے جنت جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، کسی نے وہ سواری دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے۔ فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملاتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محب خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بیعت بھی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم رب بھی ہوتا ہے، یا جبریل قبل قدمائے جبریل، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافوری سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائنات سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا۔
عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری بزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج النبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تسک لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 میں یہ باب درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہے اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس میں شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایک ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم ثوابات کا مشاہدہ کرنے میں، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 606 پر یہ بات درج ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بیشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رقاب آگے جاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کے صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات ہر نفس، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ البنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت ہی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکہ سے لا مکہ تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات پہاڑیوں، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر بیرانوں پر یہ سفر کرتی ہوئی وادی بطحہ میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں سلامی کے لیے موجود ہیں، حور و غلمہ خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 کماویش انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلق تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر سے گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری مخلوق کی جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا، اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا، نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب میں کہا مرحبا، اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ پھر انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کی۔ انہوں نے بھی جواب میں کہا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
آپ نے انہیں بھی سلام کی، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، آپ نے انہیں بھی سلام کیا، جواب میں انہوں نے بھی کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کنڈوں یا ڈھیلے جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت بن گیا کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتا۔ پھر آپ جبار جل جلالہ کے حضور گئے اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی اور اس موقع پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی تھی، اور اس طرح معراج کا واقعہ مکمل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کیا ہے۔ معراج کی رات وہی رات سے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ہم پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔